صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ مکروہات تحریمیہ کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں 5 مسائل بیان ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو سے تقریباً مکروہات تحریمیہ کا بیان ختم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا۔ پہلا مسئلہ، کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہے، نیت باندھ لیا، نیت باندھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، تو یہ عمل نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ اس عمل کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، لیکن کراہت کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی، آدمی گنہگار ہوگا۔ تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ نماز میں جب کھڑیں تو جس رکن میں کھڑ کر جہاں نگاہ رکھنا ہے وہیں اپنی نگاہ جمائے رکھیں، جیسا کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع کی حالت میں اپنے پیروں پر، اور اسی طریقے سے سجدے میں ناک پر، قاعدے میں اپنے گود میں نگاہ ہونی چاہیے۔ آسمان کی طرف نگاہ کرنا نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرا مسئلہ، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی یا پھر جو ہے اکیلا منفرد نماز پڑھ رہا ہو، یا جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، امام نے کیا کیا، سورتوں کی ترتیب میں الٹ پلٹ کر دیا۔ یعنی کہ ترتیب یہ ہے، ایک سورت پہلی رکعت میں پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں اس سورت کے بعد کی سورتوں کو پڑھنا ہے۔ مثال کے اعتبار سے مغرب کی نماز ہو رہی ہے، مغرب کی نماز میں کوئی آدمی قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھ لیا، اس کے بعد اب دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے، سورہ کافرون کی بعد کی جو سورتیں ہیں ان سورتوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کی سورتیں سورہ نصر ہے، سورہ لہب ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک سورت پڑھنا ہے۔ اگر قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھتا ہے، انا اعطینا کل کوثر پڑھتا ہے، یا پھر ارأیت الذی، یا اس کے پہلے کی کوئی بھی سورت پڑھتا ہے، اور یہ عمل آدمی جان بوجھ کر رہا ہے، تو یہ ترتیب غلط ہونے کی وجہ سے، جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز۔ یہ عمل نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، جان کر اگر کر لیا، غلطی سے ہو گیا، یعنی کہ ایک سورت پڑھ لیا دوسری رکعت میں، اس سے پہلی والی سورت غلطی سے پڑھ لیا، تو اس وقت یہ عمل جو ہے مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، مکروہ تنزیہی ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ترتیب کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، اگر جماعت ہو رہی ہو، پہلی صف میں آدمی جو ہے مکمل صف بھری ہوئی ہے، اب ایک آدمی آیا پیچھے سے آ کر
دوسری صف میں یا تیسرے صف میں بعد کی جو صفیں ہیں ان صفوں میں کوئی آدمی نہیں ہے، صف مکمل پوری ہو چکی ہے، پہلی صف ہو، دوسری صف، تیسری صف، جتنی بھی صفیں پوری ہو گئیں، مکمل ہو گئیں، اس کے بعد کی صف پوری خالی ہے، ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، آ کر وضو کر کے اکیلا نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہو جائے گا، اس لیے کہ تنہا نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بعد میں آ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو سب میں کھڑا کر لے، پیچھے دیکھ لے کہ بھئی میرے بعد کوئی اور بھی لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے اور آنے کا کوئی جو ہے اندیشہ بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آدمی کیا کریں، پہلے صف سے پیچھے کو ایک آدمی کو لے کر آدمی جو ہے اپنے ساتھ اپنے صف میں جو ہے کھڑا کر لے۔ یہ جو ہے صف کی خوبصورتی ہے۔ یہ اکیلا بڑی صف ہے، اکیلا کھڑا ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا، اور مسئلے کے حساب سے بھی مکروہ تحریمی ہے، تو اس وجہ سے پیچھے اگر کوئی آدمی آ رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، وہ آئے گا اور بازو کھڑا ہو جائے گا۔ نہیں، کوئی بھی آ نہیں رہا ہے اور آنے کا کوئی جو ہے اندیشہ بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں پہلے صف سے ایک آدمی کو پیچھے کر لے، اس کے بعد اپنی نماز مکمل کر لے۔ نہیں، اگر آدمی اس طرح نہیں کرتا، اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے امام کے لیے بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ امام کھڑا ہوتا ہے تو جہاں امام کا مصلی رہتا ہے محراب کے اندر یا باہر، تو وہ جگہ جو ہے عام صفوں کے اعتبار سے کچھ اونچی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، جماعت کی نماز میں اگر امام اکیلا بلند مقام پر کھڑا ہو تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی کہ صف برابر ہیں سب، لیکن امام کی مصلی کی جو جگہ ہے اوپر کو ہے، عام صفوں سے تھوڑا اوپر بلند ہے، اور اس کی بلندی کیا ہے، 1 فٹ کے قریب یا 1 فٹ سے زیادہ ہو، تو اس وقت یہ عمل مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ تھوڑا بہت ہے، 2-3 انچ ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ صف جو ہے آگے سے لے کر امام جہاں کھڑا ہو رہا ہے وہاں سے لے کر پیچھے تک سارے صف جو ہے برابر رہیں۔ تو امام کا بلند مقام پر کھڑے ہو کر امامت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، بعض جگہ جیسا کہ بڑے بڑے اجتماعوں میں، جلسوں میں ہوتا ہے کہ اسٹیج لگا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت بڑا مجمع جو ہے زمین کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، تو اس وقت یہ عمل کیا جاتا ہے کہ اسٹیج کے اوپر امام اور امام کے ساتھ 2-3 صفیں بنتی ہیں، اس کے بعد نیچے کی صفیں رہتی ہیں، تو یہ الگ مسئلہ ہے، اور ویسی بھی جو ہے وہاں ضرورت بھی اس چیز کی، تو وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن عام مسجدوں میں امام اکیلا بلند مقام پر کھڑے ہو کر امامت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے 5واں مسئلہ اور آخری مسئلہ، امام نماز پڑھا رہا ہے، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، اب پیچھے جو ہے ایک آدمی آ رہا ہے جماعت میں ملنے کے لیے، جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لیے ایک آدمی بعد میں آ رہا ہے، تو امام اس کے آنے کی وجہ سے قیام کو لمبا کر رہا ہے یا رکوع لمبا کر رہا ہے، اور امام آنے والے کو پہچانتا ہے کہ بھئی فلانا آدمی آ رہا ہے، اس وجہ سے امام قیام کو یا رکوع کو لمبا کرتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے، اس امام کے لیے مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ ہاں، امام آنے والے کے لیے قیام اور رکوع لمبا تو کرتا ہے، لیکن کون آ رہا ہے اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس
امام کے علم میں نہیں ہے کہ بھئی فلانا آدمی ہے، بس آ رہا ہے کوئی تو اتنا تو امام کو معلوم ہے، لیکن آنے والا کون ہے، کیا نام ہے اس کا تعارف کیا ہے، یہ پہچانتا نہیں ہے. تو ایسے وقت میں اگر امام اپنے قیام کو، اپنے رکوع کو لمبا کرتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. آنے والے کو اگر امام پہچانتا ہو پہلے سے اور اس کی وجہ سے، خاص اسی کی وجہ سے قیام کو لمبا کرے، رکوع کو لمبا کرے، تو یہ عمل امام کے لیے مکروہ تحریمی ہو جائے گا. یہ جو ہے مکروہات تحریمیہ کا بیان ہوا ہے. آگے کچھ اور جو ہے ضروری مسائل ہو تو انشاءاللہ ہم مکروہات تحریمیہ کے اوپر کچھ اور بھی مسائل عرض کریں گے. اگر نہیں ہے ضروری، یعنی کہ ایسا کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بعد دوسری قسم مکروہ کی مکروہات تنزیہیہ ہیں. مکروہ تنزیہی دوسری قسم ہے، جیسا کہ پہلے بات گزر چکی ہے. مکروہ کی دو قسمیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. تو اس کے اوپر جو ہے بات شروع ہو جائے گی. ناظرین سے گزارش ہے کہ ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی، اپنی نمازوں کو اکمل درجے تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کرنے کی اور اپنی نمازوں کو ہر مکروہ چیز سے بچانے کی، ہر فاسد کرنے والی چیز سے نماز کو بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کی، نمازوں میں جان پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.